الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تکبیر تشریق کا وجوب کب سے ہوتا ہے؟ یعنی تکبیر تشریق کو کب سے پڑھا جائے گا؟ 9 ذی الحجہ کے یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد منفرد، امام، مقتدی، مرد اور عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تمام شخص ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہے؟ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھی جائے گی، اور اس کے الفاظ یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق کیسے پڑھی جائے گی؟ یعنی تکبیر تشریق کو بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز سے پڑھے؟ مرد حضرات ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھے، اور عورتیں ہر فرض نماز کے بعد آہستہ آواز میں تکبیر تشریق پڑھے، یعنی مرد بلند آواز سے پڑھیں اور عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں۔ کیا مسبوق بھی تکبیر تشریق پڑھے؟ اس سلسلے میں فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 میں لکھا ہے کہ مسبوق شخص اپنا سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھے گا۔ یعنی مسبوق جب اپنی نماز کو مکمل کرے گا، سلام پھیر دے گا، تو اس کے بعد ایک مرتبہ وہ بھی تکبیر تشریق پڑھے۔ اور اسی طرح تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے بات چیت کر لیا، یعنی سلام پھیر کے بیٹھا تھا اور بات چیت کر لیا، تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے وہ بات چیت میں مشغول ہو گیا، تو اب وہ تکبیر تشریق پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ شامی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے: اگر تکبیر تشریق سے پہلے بات چیت کر لی تو تکبیر تشریق کا وجوب اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ لہذا سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جیسے سلام پھیر لیا فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھیں، اس کے بعد بات چیت کریں۔ تکبیر تشریق سے پہلے عمدن وضو توڑ دیا۔ اگر نماز کے بعد تکبیر تشریق سے پہلے جان بوجھ کر وضو توڑ دیا تو بھی تکبیر تشریق اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کر اس نے وضو کو توڑ دیا تو تب بھی اس کا وجوب اس سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کا پڑھنا واجب نہیں رہتا۔ یہ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح تکبیر تشریق پڑھے بغیر مسجد سے باہر آ گیا، سلام پھیر لیا، سلام پھیرتے ہی فوراً مسجد سے باہر آیا، تکبیر تشریق نہیں پڑھا، تو اب وہ کیا کرے؟ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 پر یہ بھی بات لکھی ہوئی: اگر مسجد میں نماز با جماعت کے بعد تکبیر تشریق پڑھے بغیر مسجد سے یا باہر چلا گیا، مسجد سے باہر چلا جائے، تو اب تکبیر تشریق واجب نہیں رہتی، یعنی اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے
اپنے سینے کو قبلے کی طرف سے پھیر لیا تو اب وہ تکبیر تشریق پڑھے یا نہ پڑھے؟ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63۔ اگر سلام کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے قبلے سے سینہ پھیر لیا تو اس میں تکبیر تشریق پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ تکبیر تشریق پڑھنے یا نہ پڑھنے، اگر کوئی شخص نماز کے بعد اپنے سینے کو قبلے کی طرف سے پھیر لیا تو اب وہ تکبیر تشریق پڑھے یا نہ پڑھے، اس بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ احتیاط یہی ہے کہ تکبیر تشریق پڑھ لی جائے۔ سلام کے بعد تکبیر تشریق سے پہلے بلا ارادہ وضو ٹوٹ گیا تو اب وہ کیا کرے؟ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد ابھی تکبیر تشریق نہیں پڑی اور ابھی تک تکبیر تشریق نہیں پڑھ پایا تھا، سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کو ابھی پڑھ نہیں پایا تھا کہ خود بخود وضو ٹوٹ گیا، خود بخود وضو ٹوٹ گیا، تو اصح قول کے مطابق یہ ہے کہ اسی حالت میں تکبیر تشریق کہہ لے، اسی حالت میں تکبیر تشریق پڑھ لے، اور اس مقصد سے نیا وضو کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تکبیر تشریق کے متعلق تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔